الحمد لله وحده والصلاة والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل أفضل الرسل أكمل الرسل خاتم الأنبياء نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له لا ضد له ولا ضد له ولا مثل له ولا مثال له لا ولد له ولا والدا لا مقابل له ولا مجادل له ولا ثاني له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفيقنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا إمامنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى وقال النبي صلى الله عليه وسلم تحفة المؤمن الموت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جن جن ساتھیوں نے درود شریف پڑھا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کی عزت کرتے ہیں وہ قریب قریب ہو جاتے ہیں قریب قریب آ جائیں جتنی بھی درمیان میں جگہ خالی ہے اس کو پورا کر دیں ساتھی باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی مسجد کے اندر ہو جائیں مسجد کے اندر بیٹھنے کا جو ثواب ہے وہ باہر تو نہیں ہے اور آج ہم بیٹھے ہی ہیں ثواب بخشانے کے لیے کہ اللہ مرحومہ کی مغفرت فرمائے سارے
ساتھیوں سے میں درخواست کر رہا ہوں، میں آپ سے عمر میں چھوٹا ہوں اور آپ عمر میں بڑے ہیں، تو جتنی بھی کے درمیان میں جگہ میں کہتا ہوں اس کو پور کر دیں، اللہ راضی ہوگا، اللہ کے نبی کی اطاعت ہو جائے گی۔ صحابہ اکرام ایسے جڑ کے بیٹھا کرتے تھے، صحابہ اکرام ایسے جڑ کے بیٹھتے تھے کہ اگر ان پہ چادر ڈالی جاتی تو وہ سارے چادر کے نیچے آ جایا کرتے۔ اس چادر کا احترام کرنے والے اس لیے کہا نا کملی والا، اس چادر کی قدر اب بھی کی جا رہی ہے۔ سب میں ہم جب نماز پڑھتے ہیں نا تو کہتے ہیں صفوں کو سیدھا رکھو، درمیان میں خالی جگہ نہیں چھوڑتے، اپنی مرضی تو ہم نے کرنی نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفوں میں جب جگہ خالی ہوتی ہے تو شیطان کو بیٹھنے کا موقع مل جاتا ہے۔ شیطان کو نہ کھانے میں موقع دو، نہ اپنی محفلوں میں موقع دو، کیونکہ شیطان دشمن ہے، اس کو دشمن بنائے رکھو، دشمن سے دور رہو۔ ہمارے بھائی حاجی پرویز صاحب کی والدہ صاحبہ گزشتہ دنوں فوت ہوئیں اور الحمدللہ ان کے بعد یہ بیانات، یہ دعائیں الحمدللہ چل رہی ہیں۔ خالق کائنات سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کا مل بیٹھنا نجات کا، بخشش کا ذریعہ بنائے۔ قرآن مقدس کی اس سورت کی، جس سورت کا نام اللہ کریم نے سورۃ الاعلیٰ رکھا ہے، اس سورت کی چند آیات کریمہ تلاوت کی اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ تلاوت کی۔ اللہ کریم مجھے دونوں کو صحیح سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اللہ اس پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب محتاج ہیں، ایسے محتاج ہیں کہ جیسے دریا کے اندر ایک شخص پڑا ہے اور وہ یہ تمنا کر رہا ہے کہ کوئی مجھے ہاتھ سے پکڑے اور باہر نکال دے۔ دنیا کے اس اندھیروں کے اندر، گناہوں کے اندر ایسے پڑے ہوئے، ایسے ڈوبے ہوئے ہیں کہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری رہنمائی فرما دے، اور رہنمائی کے لیے یہی مواقع ہوتے ہیں، قرآن و حدیث کی محفلیں ہوں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مجمع لگے ہوں، تو ان محفلوں میں آدمی بیٹھ جاتا ہے، الحمدللہ گناہوں کے اندھیروں سے بچ جاتا ہے۔ قرآن مقدس نے کامیاب اور ناکام شخص بتایا، کامیاب کون ہے، ناکام کون ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جس کا حسن زیادہ ہو، لباس اچھا ہو اور پاؤں میں جوتے اچھے ہوں، سر پہ ٹوپی اچھی ہو، اعلیٰ قسم کے فیشن میں، خوبصورت تصویروں میں، اور یہ آدمی کامیاب ہے۔ جب میں نے نظر دوڑائی تو مجھے سید خاندان کے اندر ایک شخص نظر آیا جس کو دنیا کہتی ہے شعلے کا باپ، ابو لہب۔ شعلہ کتنا خوبصورت، اتنا سرخ، اتنی خوبصورت، سید ہونے کے ناطے بھی خوبصورت، خاندانی طور پر بھی خوبصورت، اور جمال اللہ نے دیا تھا کہ دنیا نے اصل نام اس کو بلا دیا اور ابو لہب کہا۔ کتنا حسین چہرہ ہے، شعلہ لگتا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے ہاتھ بھی تباہ ہو جائیں، خود بھی تباہ ہو جائے، کامیاب نہ ہوا ہی نہیں ہوا۔ ہاں بات وہ کروں گا جو آپ کو بھی سمجھ آئے نا، حسین اور جمیل تھا لیکن قرآن کہتا ہے کامیاب نہیں ہوا۔ تو ہمیں پتہ چلا کہ کامیابی کے لیے حسن و جمال بھی ضروری نہیں۔ تو میں نے اور غور کیا تو مجھے ایک اور بات سمجھ آئی کہ جو پیسوں والے ہیں، مال والے ہیں، آگے پیچھے نوکر چاکر ان کے چلتے ہیں، یہ مزے کرے گا، یہ کامیاب ہے، میرا معاشرہ کامیاب بتاتا ہے، میں بھی دیکھ کے آنکھوں سے پانی آ جاتا ہے، میں بھی کہتا ہوں ہو سکتا ہے یہ کامیاب ہو گئے۔ لیکن جب میں محمد الرسول اللہ کی زندگی کا مطالعہ کرتا ہوں تو مجھے پیسوں والا ابو جہل جو گردن پہ ہاتھ رکھ کے یتیم سے جگہ اپنے نام کروا لیتا تھا، وہ ناکام نظر آ گیا۔ فرعون پیسوں والا ناکام نظر آ گیا۔ نمرود بادشاہی کے تخت میں لنگڑ مچھر کے ذریعے ذلیل ہوتا ہے تو ناکام نظر آ گیا۔ حسن و جمال والا بھی کامیاب نظر نہیں آیا، پیسے والا، مال والا بھی کامیاب نظر نہیں آیا۔ پھر میں نے ذرا اور غور کیا، موبائل مسجد میں بات کرتے ہیں، مہربانی مسجد ہے،
تو میں چاہتا ہوں اللہ کی قسم میرے دل کی یہ ہمدردی اس طرح ہے کہ یہ سارا ثواب ہم ایسے بخشیں کہ ہمارا یقین ہو کہ رب ذوالجلال مرحومہ کی مغفرت فرمائے. آپ کے لیے بھی اللہ ایسے وسیلے فرمائے گا. تو مشکل نہیں ہے، کسی کے لیے اچھا سوچو، اللہ آپ کے لیے بھی اچھا رکھے گا. مسجد کا احترام بہت ضروری ہے. فرض نماز پڑھو، مسجد کا احترام نہ کرو، اس فرض کی کوئی قدر نہیں. ادب بہت بڑی چیز ہے. عرض یوں کر رہا تھا، مال والا کامیاب نظر نہیں آیا. اگر مال والا کامیاب نظر آتا تو نمرود کامیاب ہو جاتا. مال والا کامیاب نظر آتا تو 400 سال حکومت کرنے والا فرعون جس کے سر میں درد بھی نہیں آیا کامیاب ہو جاتا. لیکن پتہ چلا مال والا بھی کامیاب نہیں ہے. پھر میں نے کہا چلو جو زیادہ حسین ہے وہ کامیاب ہو جائے، حسن والا کامیاب ہو سکتا ہے. جب میں نے پھر شریعت پہ نظر رکھی، مجھے قرآن مقدس کے اندر ایک صورت نظر آ گئی جس صورت کو 10 صورتوں میں پڑھا جاتا ہے، جس صورتوں کو تراویح میں دہرایا جاتا ہے. اللہ کریم نے اس میں فرما دیا وہ جو حسن والا تھا وہ تباہی کے قابل ہو گیا. اس سے پتہ چلتا ہے حسن والا بھی کامیاب نہیں ہوا، مال والا بھی کامیاب نہیں ہوا. چلو جی میں 2 منٹ کے لیے دیکھتا ہوں، چلو ایک شخص ہے، مال بھی اس کے پاس نہیں ہے، حسن بھی اس کے پاس نہیں ہے، لیکن شہر کے سارے لوگوں نے اس کو ایک چیئرمین بنا رکھا ہے، بڑا عہدیدار بنا رکھا ہے. تو چلو عہدوں میں کامیاب ہوتی ہوئی کامیاب ہو گیا. نا 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 نا، مجھے وہ تصویر بھی نظر آتی ہے. عہدیدار تھا، چیئرمین تھا، عمر بن عبدالعزیز کا دور تھا. عمر بن عبدالعزیز کو کہنے لگا تو دنیا سے جا رہا ہے، میں نے تو بچوں کے لیے بڑا بڑا مال جمع کیا، تو نے بچوں کے لیے کچھ بھی جمع نہ کیا. تاریخ کہتی ہے جو بچوں کے لیے بہت کچھ جمع کرتا تھا اس کے 12 بیٹے مسجدوں کے دروازوں پہ بھیک مانگتے ہوئے دنیا نے دیکھے. عہدہ تو بڑا تھا، مال تو بڑا تھا، حسن تو بڑا تھا، لیکن یہ تینوں کامیاب نہیں ہوئے. اللہ کریم مجھے تو مال نظر آتا ہے، اگر مال والا بھی کامیاب نہیں، حسن تو نظر آتا ہے، حسن والا بھی کامیاب نہیں، عہدے والا بھی کامیاب نہیں. اللہ کریم تو خود بتا کامیاب کون ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں سورت کا نام سورت الاعلی، سبحان ربی الاعلی. سورت اعلی پڑھو ساری میری شان ہوگی. آخر میں اللہ کریم خود بتاؤں گا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. جس نے 3 کام کر دیے وہ کامیاب ہے، جس نے 3 کاموں سے منہ پھیر دیا وہ ناکام ہے. قد افلح، میں رب ذوالجلال کی قسم، قد تحقیق پکی بات قسم کے ساتھ، قد افلح پکی بات ہے کامیاب ہو گیا. افلح کامیاب ہو گیا. اللہ کریم کون کامیاب ہوا؟ من تزکا، جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر دیا. قد افلح کامیاب ہو گیا. من تزکا، جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر دیا. اللہ کریم تو نے تو کامیاب بنایا، تو نے تو فلاح والا بنایا، اس شخص کو بنایا جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر دیا. اللہ کریم کیسے پاک ہوگا؟ اللہ کریم فرماتے ہیں دیکھو یہ اتنی بڑی خوبی ہے. دنیا کہتی ہے سبحان اللہ. کیا مانے سبحان اللہ کا جی؟ اللہ پاک. کیا ہے؟ اللہ پاک. اللہ پاک. تو پاکی اللہ خود پسند کرتے ہیں اپنے لیے بھی، پاکی اللہ پسند کرتے ہیں اپنے نبیوں کے لیے بھی، پاکی اللہ پسند کرتے ہیں اپنے بندوں کے لیے بھی. اللہ پاک ہے. اللہ کس سے پاک ہے؟ اللہ کی ذات اور صفات میں اللہ شریکوں سے پاک ہے. اس لیے دنیا کہتی ہے سبحان اللہ. چڑھائی پہ چڑھتے ہیں تو آقا انعامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے محل والو مسئلہ سمجھو، سنت سمجھو. جب اپنی سیڑھیوں پہ چڑھتی اوپر منزل پہ جاتے ہو تو چڑھتے وقت کبھی انسان کی سوچ آ جاتی ہے میں بلندی پہ چڑھ رہا ہوں، میں اوپر جا رہا ہوں، دنیا نیچے رہ گئی. اللہ کریم فرماتے ہیں اپنے آپ کو بلا دو، کہہ دو اللہ اکبر. اللہ بڑا. اللہ نیچائی سے، اللہ کمزوری سے پاک ہے. اللہ تو بڑائی والا ہے. اللہ اکبر
پیغمبر پڑھو، سنت عمل ہے، سنت کا بھی ثواب ملے گا، اللہ کی پاکی کا بھی ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ جب نیچے اترتا ہے بندہ کہتا ہے سبحان اللہ، اللہ کریمہ میں تو نیچے جا رہا ہوں، تو تو نیچے ہونے سے پاک ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی علیہ السلام کی ایک ایک سنت میں بڑی حکمت ہے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، تو مانا کرتے ہیں اللہ پاک ہے یعنی شریکوں سے پاک ہے، اللہ پاک ہے کمزوریوں سے پاک ہے، اللہ پاک ہے عیبوں سے پاک ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میں بھی پاکی پسند کرتا ہوں، میرے پیغمبر بھی پاک ہیں، آپ بھی کہتے ہیں نبی پاک، میں بھی کہتا ہوں نبی پاک۔ کیا مانا ہے نبی پاک؟ گناہوں سے پاک۔ قاری صاحب کہہ رہے ہیں گناہوں سے پاک۔ یہ ایک قاری صاحب کیوں بول رہے ہیں؟ دین کا ٹھیکہ مولویوں نے اٹھایا ہوا ہے؟ آپ لوگ بھی تو امتی ہیں نا۔ اکثر آپ کہتے ہیں نبی پاک، تو سب کو پتا ہونا چاہیے نبی کس سے پاک ہے جی؟ گناہوں سے۔ گناہوں سے پاک۔ اللہ جو جو بولا ہے اس کو گناہوں سے محفوظ فرما دے۔ نبی پاک، میں کہتا ہوں کپڑا پاک یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ شریکوں سے پاک، کیوں؟ جیسے کپڑے رومال اور بھی موجود ہیں، اگر میں کہتا ہوں یہ کپڑا پاک گناہوں سے پاک یہ بھی غلط ہے، اس لیے کہ یہ تو ہے ہی بے جان چیز، گناہوں والی بات تو ہے ہی نہیں۔ اگر میں کہتا ہوں اللہ پاک شریکوں سے پاک مانا ٹھیک، نبی پاک گناہوں سے پاک، اور کپڑا پاک پلیتی سے پاک، ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ اللہ اکبر۔ اللہ کریم فرماتے ہیں سبحان اللہ، میں خود بھی پاک ہوں، میرا پیغمبر بھی پاک ہے، اور میں چاہتا ہوں قد افلح من تزکا، جو میرا بندہ میرے حبیب کا امتی جنت میں آنا چاہتا ہے، میرے حبیب سے ملنا چاہتا ہے، میں بھی پاک ہوں، میرا حبیب بھی پاک ہے، تو آنے والا بھی پاک ہو جائے۔ اللہ کریمہ کیسے پاک بنے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں کلمے تو سارے پڑھتے ہو نا، پہلا کلمہ پڑھنے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے، مسلمان تب ہوگا پہلا کلمہ پڑھے گا، دوسرا کلمہ پڑھے گا تو آپ کی گواہی لکھی جائے گی، تیسرا کلمہ پڑھے گا تو آپ کی نیکیاں ہی نیکیاں لکھی جائیں گی، چوتھا کلمہ پڑھے گا تو بازار کی دعا مل جائے گی، پانچواں کلمہ پڑھے گا استغفار حاصل ہو جائے گا، اور چھٹا کلمہ پڑھے گا کامیاب ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ کیسے کامیاب ہوگا؟ یہ میں ویسے کہہ رہا ہوں؟ نہیں نہیں، توبت عنہ وتبرأت من الكفر والشرك والكذب والغیبت والبدعت والنمیمت والفواحش والبہتان والمعاصی، یہ تقریباً میں نے 9 گنے ہیں، کچھ چھوڑ دیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریمہ ان گناہوں سے توبہ کرنا میرا کام ہے، مجھے پاک کرنا ربا تیرا کام ہے۔ توبت عنہ، یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر اپنی پیاری زبان سے فرمایا کرتے تھے میری امت کا توبہ کرنے والا انسان ایسے ہے جیسے گناہ کیا ہی کوئی نہیں۔ تو جس نے گناہ نہیں کیے وہ ناپاک ہوتا ہے؟ تو پاک ہوتا ہے نا۔ قد افلح من تزکا، وہ شخص کامیاب ہے من تزکا، جو پاک ہوا۔ اللہ کریمہ میں پاک ہونا چاہتا ہوں، مجھے عیب بتا دے۔ اللہ اکبر۔ چھٹے کلمے نے ہمیں عیب بتائے، من الکفر، کفر سے توبہ کر لو۔ آپ نے کبھی غیر مسلموں کی کتابیں جلائی ہیں؟ سارے بولو، سارے مسلمان ہو تو بولو۔ نہیں جلائی، کیوں؟ آپ کو کیا لگا ان کی کتابوں سے؟ آپ نے کبھی غیر مسلم کے مندر جا کے جلائے ہیں؟ آپ نے تو اپنا ایمان اور یقین سنبھالنا ہے، مسلمان کا کام ہی یہی ہے۔ لیکن آج ہمارے قرآن کو پکڑ کر ایک شخص اس کے اوپر 2 جوتیوں سے کھڑا ہو جاتا ہے، پاؤں سے کھڑا ہو جاتا ہے، اتنی بے قدری کر رہا ہے آپ کے ملک میں۔ پڑھتے آپ ہیں، جلتا وہ کیوں ہے؟ یہ سوچو بس۔ پڑھتے آپ ہیں، مانتے آپ ہیں، جلتا وہ کیوں ہے؟ قیمت اللہ نے آپ کو دے رکھی ہے، اس قیمت کی قدر ضرور کریں۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہر ایک کو نہیں دیتا، تو جب آپ مسلمان ہیں تو یہ اللہ کا آپ پہ بہت بڑا احسان ہے، الحمدللہ۔ چن چن کے اللہ نے ہمیں کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا ہے، ورنہ وہ بھی 2 کان والا، 2 ہاتھوں والا، 2 پاؤں والا، وہ بھی کھاتا پیتا ہے، لیکن میں کہتا ہوں وہ حیوان بن کے چل رہا ہے، ماشاءاللہ تم انسان بن کے رہے۔ سبحان اللہ۔ کتنا بڑا مجرم ہے وہ شخص
جو اللہ کے قرآن کو جس میں کوئی اختلاف نہیں، اللہ کی کتاب ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس کے پیچھے پیچھے چل کے زندگی گزارا کرتے تھے، اس قرآن کو بھی ظالم نے محفوظ نہ چھوڑا. کتنا مظلوم ہے قرآن. اللہ اللہ من الکفر، اس کفر سے توبہ کر لو. قرآن کی بے حرمتی کفر ہے، اس کفر سے توبہ کر لو. ایک شخص آپ کو ایسا بھی ملتا ہے سر سے لے کے پاؤں تک وجود اس کو میرے رب نے دیا ہے، لیکن وہ لوگوں کو قادیانی بنا رہا ہے. اس کا وقت جان مال صحیح لگ رہا ہے؟ نہیں. مرے گا تو پتہ چلے گا. مرنا تو سب کو ہے نا، مرنے ہی کی فکر میں ہم بیٹھے، فکر آخرت. مرے گا تو پتہ چلے گا. جسم دینے والا میں، مال دینے والا میں، عزت ذلت دینے والا میں، اور تو میرے خلاف، میرے نبی کے خلاف لوگوں کو قادیانی بنایا کرتا تھا. 36,000 قرآن چھپوائے ہیں. کتنے جی؟ 36,000 قرآن. اس پر پیسے لگے ہوئے. اتنا خرچہ کیوں کیا؟ آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آنے کا سوال کیا ہے. 36,000 قرآن چھپوا کر اور قرآن کو اس طرح رکھا، اور درمیان میں جو محمد الرسول اللہ کا نام ہے ظالم نے وہ بھی نکال دیا. استغفر اللہ. بات کو پہلے سمجھو نا، تو پھر اس مطابق بولو تاکہ آپ کا یہ سارے ثواب صحیح ہو جائے. 36,000 قرآن چھپوا رہا ہے اور اس کے اندر سے محمد الرسول اللہ کا نام نکال دیا انہوں نے. اور آپ کے دروازے پہ دستک دی جاتی ہے، آپ بازاروں میں ہیں، آپ کی گھر والیاں گھروں میں ہیں، اور دستک دے کے کہا جاتا ہے نیا قرآن لے لو، پرانا قرآن دے دو. آپ اصلی قیمت اس کو دے دیتے ہیں، نکلی چیز اپنے پاس رکھ لیتے، جو عذاب کا گڑھ بن جاتا ہے. اتنی 36,000 قرآن چھپوانا، اتنی محنت کفر کیوں کر رہا ہے؟ اتنی محنت تو مسلمان بھی نہیں کر رہے ہیں ان کے خلاف. اللہ نے اصل قیمت آپ کو دے رکھی ہے، یاد رکھو. جہاں قیمت اب ہوتی ہے وہاں چور آتا ہے. اس قیمت کی قدر کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ ایک شخص میرے سامنے کہتا ہے چھوڑو جی اپنی شریعت کو اپنے پاس رکھو. الفاظ نوٹ کرو، ایسے کئی مرتبہ کہہ دیتے ہیں کہ تو کیا وہ مسلمان ہے؟ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہ ان کے درجوں کو بلند فرمائے، اللہ کروڑوں رحمت ان پہ نازل فرمائے. اللہ کے حبیب فرمایا کرتے تھے آخری زمانہ ہوگا لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے. یہ اسلام کی پاک زبان بول رہی ہے. آخری زمانہ ہوگا لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے. اللہ صحابہ کے درجات بلند فرمائے. صحابہ عرض کرنے لگی اللہ کے پیارے پیغمبر ہم آپ کے شاگرد ہیں، ہم آپ کے امتی ہیں، ہم آپ سے قرآن سیکھنے والے ہیں. یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آئی، اپنی بیویوں سے تو زنا نہیں ہوتا، وہ تو ثواب ہوتا ہے. آپ نے کہا زنا ہوگا؟ آپ غلطی سے بھی پاک ہیں، اپنے بات بھی اپنی زبان مبارک سے سوچ کے کیے. آپ کو اللہ نے کہا ہوگا ہمیں صحیح سمجھاؤ، ہم سمجھ جائیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسے الفاظ بول جائیں گے ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ میرا نکاح ٹوٹ چکا ہے اور آگے زندگی بیوی سے گزارتا جائے گا. اور اکثر ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ کتنے آدمی شریعت کو اپنے پاس رکھو. میں مسئلہ بیان کرتا ہوں، تو رواج پیش کر رہا ہے، میں تیرے رواج کو دور کرنے کے لیے قرآن پیش کر رہا ہوں، تو کہتا شریعت کو اپنے پاس رکھ. یہ تو نے کیا بکرے کی تڑداری رکھی ہے؟ ایسے بھی بولتے ہیں. استغفار پڑھو. یہ کچھ کلمات ایسے ہیں بندہ زبان سے کہہ دیتا ہے اور ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، پھر پتہ نہیں کہ میں مسلمان ہوں کہ کیا. شکل کو نہ دیکھنا کہ میرے ساتھ ساتھ میں کھڑا ہے تو مسلمان ہوگا نا، میرے والا دار ہے تو مسلمان ہوگا نا. عقیدے کو ضرور دیکھنا. اگر صرف شکل کی قدر کی جاتی تو محمد الرسول اللہ مکہ چھوڑ کے مدینے نہ آتے. شکلیں ان کی کچھ اور تھیں، اندر سے کچھ اور تھے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کعبے کی 1,00,000 نماز کا ثواب چھوڑ دوں گا لیکن ایمان نہیں چھوڑوں گا. مدینے میں رو رو کے آئے، خوش ہو کے بھی نہیں آئے. اللہ میرا وطن، میرا گھر، آبائی ملک، حق میں بھی ہوں اور مجھے نکالا جا رہا ہے. اونٹوں کا 100 اونٹوں کا انعام لگا کے نکالا جا رہا ہے. بھائیو من الکفر، کفر سے توبہ کرتا ہوں، شرک اور شرک سے بھی توبہ کرتا ہوں. کرتا شرک ہے سمجھتا عشق ہے، کرتا رواج ہے سمجھتا ثواب ہے. جو کام بھی کر لو خوشی میں غمی میں کسی عالم سے پوچھ لو میں صحیح کر رہا ہوں کہ غلط کر رہا ہوں. اگر وہ کہہ دے تو صحیح کر رہا ہے تو بس آپ بری ہو گئے، اگر کہہ دے تو غلط کر رہا ہے تو چھوڑ دو اس کو.
मिनल कुफ्री वश्शिरकी वल किज़्बी, झूठ से भी तौबा कर रहा हूँ। नबी अलैहिस्सलाम का ज़माना है, एक नौजवान आके कहता है अल्लाह के प्यारे पैगंबर जी हूँ तो मैं गैर मुस्लिम। अच्छा मुसलमान नहीं, मुसलमान नहीं, आए क्यों? आपका चेहरा इतना हसीन है कि चेहरे को देख के ये गवाही देता हूँ कि आपकी बात मानने में खैर ही खैर है। तो बस काम चार करता हूँ, झूठ भी बोलता हूँ, शराब भी पीता हूँ, जिना भी करता हूँ। झूठ भी बोलता हूँ, शराब भी पीता हूँ, जिना भी करता हूँ, चोरी भी करता हूँ। कितने गुनाह हो गए? बस आपके चेहरे की खातिर, इज्जत की खातिर, अगर से गैर मुस्लिम हूँ लेकिन इनमें से जो छुड़ाना चाहे एक छुड़ा ले, एक छोड़ने के लिए तैयार हूँ, जो आप कहें वो छोड़ दूंगा। आप और मैं होते तो हम क्या कहते? जिना है, क्यों? बड़ा लफ्ज़ है, अल्लाह महफूज फरमाए। मैं होता तो मैं तो कहता चोरी नहीं करता, चोरी के लिए हाथ भी काटा जाता, अपना भी तो नुकसान है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर्जे अल्लाह बुलंद फरमाए, और जो उन पे आमीन पढ़ रहा है अल्लाह उसके भी दर्जे बुलंद फरमाए। अल्लाह के प्यारे पैगंबर फरमाने लगे, अच्छा तू चोरी भी करता है, अच्छा तू जिना भी करता है, अच्छा तू शराब भी पीता है और तू झूठ भी बोलता है, मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुझे मशवरा यूं देता हूँ कि झूठ छोड़ दे। आज आप कितने बड़े मजमे में बैठे हैं, मस्जिद में बैठ के कहो हमें जिना बड़ा नजर आता है, चोरी बड़ी नजर आती है, शराब बड़ी नजर आती है, झूठ नजर ही कोई नहीं आता। सौदा हमारा बिकता ही नहीं। रेहड़ी वाले की शराफत इसी में है कि झूठ बोल के बेच दे बस। अल्लाह माफ फरमाए, कह दो तौबा। उसने कहा चलो जी आपने झूठ छोड़ने का कहा है, वादा करता हूँ झूठ नहीं बोलूंगा। शाम का वक्त होता है, अपनी चोरी के लिए रवाना होता है, ज़हन में मेरा रब बात डाल देता है। दिलों का बादशाह कौन है? अल्लाह बात डाल देते हैं, मेरे बंदे तूने तो मेरे नबी से वादा किया है कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, चोरी के लिए जा रहा है। अगर कल उन्होंने पूछ लिया रात को कौन कौन सा गुनाह किया है, नबी अलैहिस्सलाम की आदत शरीफा ये थी, फजर की नमाज के बाद सबको जमा करके पूछते थे ख्वाब किसने देखा है, ताबीर बता दूं, रात कैसे गुजरी, दिन कैसे गुजरा। कारगुजारी तबलीग वाले सुनते रहते हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम पूछेंगे तो अगर मैंने अब रात चोरी करके कह दिया चोरी नहीं की तो वादे की खिलाफ वर्जी है, और अगर कह दिया चोरी कर दी तो हाथ काटा जाएगा, नुकसान तो अपना ही है, चोरी से भी बाज आ जाता है। जिना के लिए चलता है, फिर दिन में वही बात आती है अगर जिना कर दिया और सुबह नबी अलैहिस्सलाम ने कारगुजारी सुनी, अगर मैंने कह दिया मैंने नहीं किया तो झूठ है, और अगर किया मैंने ये जिना किया है तो मुझे हद लगेगी। जान भी तो बचानी है, अपनी फिक्र भी तो करनी है। चोरी भी छोड़ देता है, जिना भी छोड़ देता है, शराब भी छोड़ देता है, और झूठ का वादा तो पैगंबर से कल किया था। नबी अलैहिस्सलाम की अदालत में पेश होके कहता है, ए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक चीज आपने छोड़ने का कहा था, चारों चीजें मुझसे रब रहमान ने छोड़ा दी। सुभान अल्लाह। जो रहमान मेहरबान रब है उसने मुझसे चारों चीजें छोड़ा दी हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम का जवाब सुनो। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ ये जो झूठ है ना ये सारे गुनाहों की जड़ है। जो बंदा झूठ बोलता है ना, ये दाएं बाएं फरिश्ते होते हैं, ये 2 मील तक उससे दूर भाग जाते हैं। इसकी बदबू आती है। प्याज खा के मस्जिद में ना हो बदबू आती है, थूम खा के मस्जिद में ना हो बदबू आती है, ऐसी चीजें सिगरेट वगैरह चीजें पी के मस्जिद में ना हो बदबू आती है, फरिश्ते तंग होते हैं। और जो इंसान झूठ बोल के आए मस्जिद में तो फिर क्या होगा? ये नहीं कहता मुझे झूठ बोलता वो नमाज न पढ़े, मसले को पूरा समझना। मतलब ये है झूठ की बदबू इतनी है कि उससे अल्लाह के फरिश्ते तंग होते हैं। तो अगर प्याज जैसी चीज जो हलाल रिज़्क है हमारा, उससे नबी अलैहिस्सलाम ने उसकी बदबू से रोका है। जब बदबू आए तो मस्जिद में ना हो, मुंह साफ करके आ लिया करो। तो जो चीज है ही हराम और उसकी बदबू इतनी है 2 मील तक दूर भाग जाते हैं, तो इंशाअल्लाह तौबा करोगे कि नहीं करोगे? इंशाअल्लाह। तो अनहु मिनल कुफ्री वश्शिरकी वल किज़्बी वल गीबती वल बिदाती, ए अल्लाह मैं तौबा करता हूँ कुफ्र भी नहीं करूँगा, कहो इंशाअल्लाह। मैं तौबा करता हूँ शिरक भी नहीं करूँगा, मैं तौबा करता हूँ झूठ भी नहीं बोलूँगा, चुगलखोरी भी नहीं करूँगा,
غیبت بھی نہیں کروں گا، بہتان بھی نہیں لگاؤں گا۔ سارے گناہوں سے توبہ کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ آخر میں کیا کہتا ہے؟ اسلمت واقول اسلمت ربا، پہلے میں کفر والا تجھ سے دور تھا، شرک والا تھا تو تجھ سے دور تھا، جھوٹ والا تھا، گناہوں والا تھا تو تجھ سے دور تھا۔ جب میں نے گناہوں سے توبہ کر کے پاک ہو گیا، اب میں تیرے اتنے نزدیک ہوں ربا، اقول پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ، تیرے علاوہ معبود کوئی نہیں، تیرے علاوہ معبود کوئی نہیں، تو شریکوں سے پاک ہے، میں اب گناہوں سے پاک ہوں۔ توبہ کر کے کہتا ہے اللہ کریم فرماتے ہیں قد افلح من تزکا، جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ ہم سب کو یہ کامیابیاں نصیب فرمائے۔ نبی علیہ السلام کا دور ہے، ایک نوجوان آتا ہے اور آ کے عرض کرتا ہے اللہ کے پیارے پیغمبر مجھے اجازت دیجیے میں زنا کرنے جا رہا ہوں۔ صحابہ اکرام تو صحابہ تھے، جلالی تلوار ہاتھ میں لی، سب تجھے اجازت دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے کہا صاحب یہ نوجوان بات تو مجھے کرنے دو نا، یہ جب اجازت مانگنے آیا ہے تو اس کے لیے بھی اللہ نے کوئی راہ نکالی ہوگی نا۔ نبی علیہ السلام نے سر پہ ہاتھ رکھا اور ایک ہاتھ مبارک اس کے سینے پہ رکھا، اس نوجوان کے سینے پہ رکھا، اور میں کہتا ہوں دل دل میں دعا دی ربا اس کے دل کو بدل دے۔ نبی بھی کس سے مانگتا ہے جی؟ اللہ سے مانگتا ہے، تو دل کو پھر کون بدلتا ہے؟ دل دل سے دعا کر کے کہا بچے کس کی اجازت مانگ رہا ہے؟ قاضی نے کہا اچھا تو جدھر جا رہا ہے زنا کرنے کے لیے اجازت تو بعد میں ملے گی، مجھے بتا یہ جو کام کرنے جا رہا ہے یہ کام اگر تیری والدہ کے ساتھ کوئی کرے تو کیا کرے گا؟ کہا مجھے گوارا نہیں۔ کہا اچھا خالہ کے ساتھ کرے پھر؟ کہا گوارا نہیں۔ کہا بہن؟ کہا گوارا نہیں۔ کہا بیٹی؟ کہا گوارا نہیں۔ نبی علیہ السلام پاک صاف ہونے کے باوجود 4 رشتے گنتے، جب گن کے کہا اس نے کہا میں تو گوارا نہیں کرتا ہوں۔ کہا اگر تو اپنوں کے لیے یہ کام گوارا نہیں کرتا تو جدھر جا رہا ہے وہ بھی کسی کی ماں بہن بیٹی ہوگی نا۔ کہتے ہیں نا کرتا عشق کرتا شرک ہے سمجھتا اس کو عشق ہے، جب سمجھ آ جاتا ہے میں شرک کر رہا ہوں پھر توبہ کرتا ہے۔ اب اس کو پتہ چل گیا میں کدھر جا رہا ہوں، میں تو بہت بڑا نقصان کر رہا تھا، میں نے تو دوسری کی عزت خراب کرنے جا رہا ہوں، کتنا غلط ارادہ۔ جب بات سمجھ آئی اور نبی علیہ السلام کا ہاتھ بھی سینے پہ رکھا ہے اور دعا کا اثر بھی ہے، اس نوجوان نے کہا اللہ کے پیغمبر جتنی اس کام سے مجھے محبت تھی اتنی رب نے نفرت ڈالی، تا حیات تا زندگی وعدہ کرتا ہوں کبھی زنا نہیں کروں گا اور ہمیشہ آپ کی صحبت میں بیٹھ کے اپنی زندگی بدل کے رہوں گا۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کی طرف دیکھا، فرمایا دیکھو نا مجھے اللہ کریم نے 4 کام دیے ہیں نا، یتلو علیہم آیاتک قرآن پڑھنا، ویعلمہم الکتاب ترجمہ پڑھنا، آگے کیا ہے والحکمت سنت سکھانا، آگے کیا ہے ویزکیہم لوگوں کا تزکیہ کرنا۔ تزکیہ کہتے ہیں تزکیہ، پاکیزگی سوچنا۔ تو اعمال سے زندگی بنتی ہے، اعمال بتاتے جا رہے تھے نبی علیہ السلام۔ اللہ پھر دلوں کو کیا کرتا ہے؟ پاک کر دیتا ہے، کیوں؟ پاکی کو پسند کرتا ہے۔ قد افلح من تزکا، وہ شخص کامیاب ہے جو گناہوں سے پاک ہو گیا۔ اسی صورت کے سامنے ایک اور صورت آتی ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جس نے گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کیا وہ تو کامیاب ہے، جو گناہوں میں رگڑا گیا وہ ناکام ہے۔ وہی صورت، اگلے صورت، وہی قرآن، وہی پارہ۔ گناہوں سے بچو گے کہ نہیں بچو گے؟ اپنی اولادوں کی بھی فکر کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ تو پہلا کام ہے گناہوں سے بچنا، یہ کامیابی کی پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتا گیا۔ کس کو یاد کیا جی؟ اپنے رب کو۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، رب کو یاد کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دائیں راستے
راستے کے دائیں جانب چلتے تھے اور پڑھا کرتے تھے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر واللہ اکبر. تیسرا کلمہ دہرایا کرتے تھے اور تیسرے کلمے میں سارے اللہ کے نام ہیں. ذکر اسم ربی. کس کو یاد کرتے تھے؟ بولو اپنے رب. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. مومن بندہ جب اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ دلوں میں سکون پیدا کر دیتا ہے. رات کو سویا ہوا ہے, اچانک کروٹ بدل دی اور کہتا ہے اللہ. اب اس نے سوچا بھی نہیں کہ اس پہ مجھے کیا ملے گا. قیامت کا دن ہوگا, اللہ کریم فرمائے گا میرے بندے تو کیوں کانپ رہا ہے؟ اللہ سب کچھ جانتے ہیں, محبت دیکھو باتوں باتوں میں خوش کر رہے ہیں. اللہ کریم فرمائے گا تو کیوں کانپ رہا ہے؟ وہ کہے گا میرے گناہ ہیں جن گناہوں کا مجھے حساب دینا ہے. اب موت نہیں کہ جان چھوٹ جائے, اب کوئی اور ہیلا بانا نہیں کہ جان چھوٹ جائے. اب تو میں پکڑا جاؤں گا اور جب پکڑا جاؤں گا تو مجھے چھڑانے والا بھی کوئی نہیں. اس کے آنسوں کو دیکھ کے اللہ کریم فرمائیں گے اور میرے بندے تجھے یاد نہیں میں نے تو تیرے گناہ معاف کر دیے تھے. اللہ کریم فرمائے گا تو سویا ہوا تھا, تو نے کروٹ بدلی, تجھے سوچ بھی نہ تھی, تو نے بغیر ارادے کے دیا اللہ میں اللہ کریم نے تیرے گناہ معاف کر دیے تھے. جانا فرشتوں سے علامہ دیکھ, اپنی کتاب دیکھ ذرا, تو دنیا سے آیا ہوا ہے اس لیے ڈر رہا ہے, ذرا ادھر بھی کتاب دیکھنا, حساب تو ابھی بعد میں ہوگا. کتنی کریم ذات ہے, اس کا نام لوگے کہ نہیں لوگے؟ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ. پہلا کام کیا گناہوں سے توبہ کی. دوسرا کام کیا اللہ سے اتنی محبت کہ خوشی غمی میں اللہ کو یاد کرتا رہا. اللہ کو سونے کے ارادے سے بیٹھتا ہے, کہتے اللہم بسمک, اللہ تیرے نام سے سوتا ہوں. یہ سونا موت کے مشابہ ہے, اللہ تیرے نام سے ہی اٹھتا ہوں, مجھے زندہ کر دینا. اور جب صبح اٹھتا ہے پھر کہتا ہے الحمدللہ, شکر اللہ میرے 360 جوڑوں میں تو نے سا ڈال دیا ہے. کتنے بندے رات کو سوئے سے بنے ہوئے. اس لیے رات دن اٹھتے بیٹھتے جاگتے کھاتے پیتے کہتے ہیں جو وضو کرنے کے بعد پڑھتے ہیں نا بسم اللہ والحمدللہ, اس لفظ کے ساتھ وضو کرتا ہے. جب اپنا وضو پورا کر کے نماز پڑھتا ہے, سبق پڑھتا ہے, جب تک وضو نہیں ٹوٹا اگر گھر میں بیٹھا کھانا کھاتا ہے تب بھی ثواب مل رہا ہے. اتنا ثواب فرشتے لکھ لکھ کے تھک جاتے ہیں. فضیلت کیا ہے؟ بسم اللہ والحمدللہ. کس کا نام لے رہے ہیں جی؟ اللہ کا نام لے رہے ہیں. والد غیر مسلم تھا اور بیٹی مسلمان تھی, اور بیٹی ہر وقت کوئی بھی کام کرتی کہتی تھی بسم اللہ. کس کا نام لیتی تھی؟ آپ بھی ہر کام بابرکت کام جائز کام شروع کریں تو کیا پڑھو گے؟ بسم اللہ. اس میں اللہ کا نام بھی ہے, برکت بھی ہوگی. تو یہ دیکھتا ہے یار اپنی بیٹی ہے, اور کیا کروں, گلا اس کا جدا کروں, کیسے کروں, کوئی بہانہ ڈھونڈتا تھا. کسی جگہ کام کرتا, ادھر سے کوئی ہیلا اس کو آیا, ایک موتی جس کو ہم لال کہتے ہیں وہ لایا, اس کو کہا بیٹی اس کو سنبھال کے رکھنا, جب میری چھٹی پوری ہو گئی تو میں واپس جاؤں گا اور واپس لے کے جاؤں گا, میں نے بادشاہ کے لیے خریدا ہے, اس کو دوں گا. اس نے بسم اللہ لے لیا, بسم اللہ اوپر رکھ لیا. اس نے دیکھ لیا اس نے کہاں رکھا ہے, بہانہ تو ڈھونڈ رہا تھا والد ہو کے. یاد رکھو مشرک ہو کافر ہو والد کیا نہ ہو بھیڑیا ہوتا ہے. بولو کیا ہوتا ہے؟ بھیڑیا ہوتا ہے, اس کے دل میں ہمدردی نہیں ہوتی. مسلمانوں کی قدر کرو, مسلمان بنو, مسلمانوں پر محنت کرو, اللہ کا پیغام سناؤ, یہ آپ کی محنت رنگ لائے گی انشاءاللہ. سکون بھی اللہ پھر آپ کو عطا فرمائے گا. تو جو ہی اس نے وہ لال رکھ دیا, اس نے چھپ کے وہ اٹھایا اور کہا اب پتہ چلے گا تیری بسم اللہ کا, اور جا کے دریا میں 7 دن گزرے, چھٹی پوری ہوئی اور کہا بیٹی وہ لال کا. بیٹی نے بسم اللہ کیا, اوپر سے لال اٹھا کے اس کو پکڑا دیا. اللہ کے نام کی کتنی بڑی بات ہے. آنکھوں سے آنسو آئے اور کہنے لگا یہ لال یہاں کہاں تھا؟ کہا جو بسم اللہ پڑھ کے رکھ لیا تھا ادھر ہی سے اٹھا کے تجھے دے دیا. کہا سچ بتاتا ہوں آپ کو تو نہیں بتایا, چور تو میں آپ کا بھی ہوں, لیکن وہ تو میں نے دریا میں پھینک دیا تھا.
کہا بسم اللہ ابو مجھے کوئی پتہ نہیں، آپ نے جو مچھلی لائی تھی وہ میں نے صاف کی، اس کے اندر سے یہ چیز تھی، بسم اللہ پڑھ کے رکھنی، مجھے دنیا کی کیا قدر ہوئے تو دین سوچ رہی تھی۔ میں نے تو سوچا بھی نہیں کہ کوئی دوسرا بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، میں ان چیزوں میں میرا ذہن ہی نہیں، بس اس وقت بھی بسم اللہ پڑھ کے رکھ لیا، اور ابھی آپ نے مانگا تو ہاتھ ڈالا، اللہ نے وہ چیز دے دی، بس آپ اس نے اس وقت کہا اگر بسم اللہ، ایک اللہ کے اس نام، ذاتی نام جو اللہ کا ذاتی نام ہے، ہر ایک انسان کا بھی ہر چیز کا ذاتی نام ایک ہی وقت ہے، اگر اس کی اتنی بڑی شان ہے تو اس کا کلمہ میری بیٹی پڑھ رہی ہے، میں بھی اس کا کلمہ پڑھوں گا، اس کے مسئلے اللہ حل کرتا ہے، میرے مسئلے بھی کون حل کرے گا؟ ساری عمر بادشاہ کو سجدہ نہیں کرتا ہوں، آج کے بعد توبہ کر کے ایک نام سے ذکر اسم ربہ، کس کو یاد کیا جی؟ ساری عمر قبر پہ کھڑے ہو کے کہتا تھا یا سنم یا سنم یا سنم، کبھی جواب آیا ہے؟ قبروں سے جواب آتا ہے جی؟ میرا عقل کہتا ہے مسجد میں بیٹھا ہوں کبھی بھی نہیں آئے گا قیامت تک، یا سنم یا سنم، لیکن میں کہتا ہوں نا کرتا شرک ہے سمجھتا عشق ہے، اچھا کر رہا ہوں، اچانک زبان سے، زبان دینے والا بولو کون ہے؟ اللہ ہے، تو بندہ تو اللہ کا ہے، اللہ کو تو بندے سے بڑی محبت ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار ہے، اچانک اس کی زبان سے یا سنم کے بدلے نکلا یا سمد، کیا مولانا صاحب ٹھیک ہے؟ حدیث کی کتابوں ملتا ہے نا، فیض اور فقاز صاحب کی تو ماشاءاللہ مشہور اس طرح کی بات ہے، انہوں نے یہ بات بڑے پیار سے انہوں نے لکھی ہے، انہوں نے کہا جب کہا یا سنم ساری زندگی گزر گئی، جواب نہ ملا، اختیار کے بغیر زبان سے سواد کی جگہ نون میم کی جگہ سمد نکل گیا، جواب کیا ہے؟ لبیک یا عبدی، میرے بندے بول بول، بس جب بدلنا چاہے نا بہانہ بنا لیتے، اس نے کہا اتنے عرصوں سے میں سنم کہہ رہا تھا، خدا سمجھ کے کہہ رہا تھا، مشکل کشا سمجھ کے کہہ رہا تھا، یہ نہیں بولا، اور جس کے لیے تبلیغ والے دعوت مجھے دیتے ہیں، مسلمان علماء دعوت دیتے ہیں، قرآن حدیث مجھے دعوت دیتی ہے، اس کے لیے میں نے محنت ہی نہیں کی، بغیر اختیار کے منہ سے یا سمد قرآن کا لفظ نکل گیا، وہ کتنا بڑا مہربان ہے، مشرک کو بھی کہتا ہے لبیک یا عبدی، اس نے کہا بس آج کے بعد ادھر نہیں ہوں گا، پھر کدھر آؤں گا؟ مسجد میں، بولو نا کدھر آؤں گا؟ جس کو مسجد میں سکون نہیں ہوتا وہی باہر جاتا ہے نا، 10 لاکھ کی کوٹھی بنی ہو تو وہ جو مکڑی ہوتی ہے نا وہ علادہ جالا بنائے گی، کیا بنائے گی؟ بولو جی، علادہ جالا بنائے گی، بات جس کو سمجھ آئے سبحان اللہ کہتے ہیں، قرآن سے بتاؤں گا انشاءاللہ 20ویں بارے میں بتاؤں، وہ علادہ جالا بنائے گی، ذرا 2 منٹ سوچو، 10 لاکھ کی کوٹھی ہے یا اتنی بڑی منزل ہے، بارش اس میں نہیں آ رہی اور بڑی سہولت کی جگہ ہے، تو علادہ یہ کچی کچی تاریں بنا رہی ہے، کیوں بنا رہی ہے؟ اس کو 10 لاکھ کی کوٹھی میں سکون نہیں، اس کو اپنی تاروں میں سکون ہے، اور کدھر سے نکالتی ہے؟ بولو نا بولو، یہی جاننا میں لے کے جانے والا، خیال کرو اس کا بہت خیال رکھنا، ایک لقمہ لے کے جاؤ گے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں 40 نمازیں قبول نہیں، حرام کا، تو ادھر سے نکالتی ہے، کمثل العنکبوت، قرآن کہہ رہا ہے یہ جالا بنا کر اس کے اندر رہتی ہے، اور اس کو بھی پتا ہے کہ سردی سے جالا بچا نہیں سکتا، بارش سے بچا لیکن بناتی تو ہے، اور کیوں بناتی ہے؟ بولو کیوں بناتی ہے؟ جب اس کو پتا ہے نفع نقصان اس میں نہیں ہے تو کیوں بناتی ہے؟ مکھیوں کو پھنسانے کے لیے، مکھیوں کو پھنسانے کے لیے، تو اللہ کے گھر میں سکون ہوتا نہیں ہے، مزاروں پہ ڈیرا لگ جاتا ہے، تو جب مزاروں پہ ڈیرا لگتا ہے تو پھر لوگوں کو مارتے تو نہیں لیکن ان کا ایمان چوس لیتے ہیں، کیا چوس لیتے ہیں جی؟ ادھر سے جا کرو جی، ہم بھی تو کچھ ہے نا، ہم رابطہ جوڑتے ہیں، بولو رابطہ کس سے رکھو گے؟ اللہ سے رکھو گے، کس طرح رکھو گے؟ مساجد کے جیسے، کس طریقے سے رکھو گے؟ یہ اللہ کے گھر ہیں، تو مکڑی جالا بناتی ہے، اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا ان کی مثال اس مکڑی کی طرح ہے، جس طرح وہ اس کا جالا کمزور، ان کی عبادت بھی کمزور، ایمان والا خود بھی مضبوط ہے، ایمان والے کی عبادت کی جگہ بھی مضبوط ہے، الحمدللہ، قد افلح، وہ کامیاب، من تزکا، جو پاک ہوا، وذکر اسم ربہ، اور اپنے رب کا نام لیا، کتنی چیزیں ہو گئی جی؟ آخری چیز سنو، فصلی، اس نے نماز بھی پڑھی، کیا پڑھی جی؟ اور جو کہتا ہے میں دل دل میں نماز پڑھ لیتا ہوں، کیا کہو گے اس کو؟ نبی علیہ السلام کا ایک پاؤں مبارک جمتا نہیں تھا، لگتا نہیں تھا، ایک زمین پہ لگایا، ایک کو اٹھایا، تکلیف تھی، ادھر بھی صحابی ادھر بھی صحابی، 2 صحابیوں کے سہارے چل کے مسجد میں آئے، اور تو کہتا ہے میں دل دل میں پڑھ لیتا ہوں، نماز مسجد میں آ کے پڑھو گے کہ نہیں پڑھو گے؟
जनाजा पेश है, बहुत बड़े आलमी दीन का जनाजा पेश है। पीछे से वसीयत करने वाले शख्स ने ऐलान किया, अरे जनाजे के लोगों सारे मौजूद हो। कहा मौजूद हैं? कहा किस लिए आए हो? कहा जनाजा पढ़ने के लिए आए। कहा ये जो फौत होने वाला अल्लाह का वली है, इसने मुझे वसीयत की है, मैं वारिस हूँ। इसने कहा है मेरा जनाजा वो पढ़ाए जिसकी जिंदगी में 4 काम होंगे। अगर 4 काम करने वाला है तो हिम्मत करे मेरा जनाजा पढ़ाए, नहीं तो हिम्मत नहीं। अब सोचो ना, इतना बड़ा मजमा, सब सोचने लगे वो 4 काम क्या है। नंबर 1, तकबीर ऊला से नमाज पढ़ने वाला, अल्लाहु अकबर ईमान के अल्लाह अकबर में अल्लाह अकबर मिलाने वाला। तकबीर ऊला से नमाज पढ़ने वाला, असर से पहले 4 सुन्नत गैर मुअक्कद पढ़ने वाला, तहज्जुद की पाबंदी करने वाला, औरतें सामने आए तो नजर झुका देने वाला। जनाजे की सफ़ें बनी हैं, लोग भी कहते हैं जनाजा जल्दी हो जाए, वो भी कहते हैं जनाजा हो जाए मैयत को दफन करें, मसला भी यूं ही है। लेकिन अब किस में जरूरत है? अचानक एक शख्स आगे आता है, सर उसका नापा हुआ है, सर पे रुमाल है, और सर झुकाकर रोते हुए आके चेहरा देख के कहा, खुद तो चले गए हो लेकिन मेरा राज फाश कर दिया तुमने। खुद तो चले गए हो लेकिन मेरा राज फाश कर दिया, यानी मेरी इन खूबियों का इल्म किसी को, लेकिन तूने कह दिया ना मेरा वो जनाजा पढ़ा है। अब अगर मैं कसम उठा के कहता हूँ मेरे अंदर ये खूबियाँ हैं, तो कसम तो उठाता हूँ, हकदार हूँ, लेकिन शोहरत हो गई ना, मैं शोहरत से बचना चाहता था। बस क्या की उसने नहीं, नमाज पढ़ी, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।